اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فصل لربک وانحر۔ بھائیو دوستو، قربانی کے تعلق سے گفتگو انشاءاللہ بعد میں ہوگی، لیکن صرف ایک بات بتانی ضروری ہے اور یہ اس کا مناسب وقت ہے، وہ یہ کہ ہم قربانی اس لیے نہ کریں کہ یہ ایک رسم ہے۔ نہیں، یہ رسم نہیں بلکہ عبادت ہے، اور عبادت میں ضروری ہے کہ انسان صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے کرے۔ امت کے تعلق سے ایک ڈر، ایک خوف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا تھا، اور وہ ڈر اور خوف کیا تھا کہ میری قوم، میری امت کہیں ریاکاری اور شہرت طلبی اور دکھاوے میں ملوث نہ ہو جائے۔ اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ فقال الریا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار درد کے ساتھ فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے تعلق سے یہ ڈر ہے، یہ اندیشہ اور خوف ہے۔ کیا ڈر ہے؟ کس چیز کا خوف اور اندیشہ ہے؟ فسئل عنہ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آخر کس چیز کا ڈر آپ کو ستائے جا رہا تھا اپنی امت کے تعلق سے، کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا الریا، شرک اصغر ہے، ریا کرنا، ریاکاری کرنا، دکھاوے کے لیے عمل کرنا، شہرت طلبی کے لیے عمل کرنا، یہ شرک اصغر شمار ہوتا ہے۔ اور شرک ہے، وہ اصغر ہو یا اکبر، وہ اصغر ہو یا اکبر، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اکبر کی مذمت بڑھ جاتی ہے اور اس کی شناعت اور قباحت بڑھ جاتی ہے، مگر شرک اصغر بھی ہوتے ہوتے شرک اکبر کا ساتھ پکڑ لیتا ہے۔ تو اس لیے قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے، قربانی کا جانور لینے سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ یہ قربانی کا جانور ہے، یہ قربان کرنا ہے رب کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، یہ عبادت ہے۔ اس عبادت کو رب کے لیے کرنا ہے۔ خریدتے وقت فوٹو کھینچنا، اس کو شیئر کرنا اور جتانا اور دکھانا، اور پھر اس طرح کی جو باتیں سوشل میڈیا پر آپ مجھ سے جان سکتے ہیں، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ قربانی بھی عبادت ہے جو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے کی جانی چاہیے۔ اس میں کسی قسم کا ریا، کسی قسم کی دکھاوا، شہرت طلبی کی غرض اس میں ہرگز نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے آپ کے تعلق سے یہ شو ہو کہ آپ دکھانا چاہتے ہیں، آپ ریاکاری کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ باتوں باتوں میں جتاتے ہیں میں نے اتنے کا لیا ہے، فلانا تو اتنے کا لیا ہے، میرا والا اتنا بڑا ہے، اتنا موٹا، اتنا فربا ہے، اتنا اچھا، اتنا خوبصورت ہے، میں نے تو 2 لیا ہے، فلاں نے 1 ہی لیا ہے۔ اس طرح کی باتیں، یہ ریاکاری نہیں تو اور کیا ہے، یہ دکھاوا نہیں تو اور کیا ہے، یہ جتانا نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ یہ نبی کو حکم ہو رہا ہے، اے نبی آپ کہیے کہ یقینی طور پر میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، بچا کیا، جتنی جسمانی عبادات ہیں، صلاتی جسمانی عبادات بالخصوص نماز، ونسکی مالی عبادات جیسے قربانی، ومحیایا زندگی کا مقصد، ومماتی موت کا مقصد، سب کچھ کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے، کائنات کا خالق و مالک ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اب آپ یہ قربانی کا جانور لے کر کے فوٹو کھینچ کے اور اس کو جلد سے شیئر کیا، آپ نے دوستوں کے پاس بھیجا، سینڈ کیا، اب آپ مجھے بتائیں اس میں رب کی رضا کا عنصر کہاں ہے؟ دوست سے واہواہی تو آپ نے لے لی، آپ کو پتہ ہے نا قیامت کے دن آپ کے اعمال آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، اور اللہ کہے گا تم نے یہ کام کیا تھا؟ کہ ہاں میں نے کیا تھا۔ کس لیے کیا تھا؟ اللہ تیرے لیے کیا تھا۔ اللہ کیا کہے گا؟ کذبت، تو جھوٹا اور مکار ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ عمل میرے لیے نہیں لوگوں کے لیے کیا تھا۔ لوگوں نے اس پر واہواہی کی، لوگوں کو اس وقت جو کچھ کمنٹ کرنے تھے، جو کچھ گفتگو کرنی تھی، واہ اور دیگر چیزیں جو لکھنی تھی، وہ سب کچھ لکھ دیا، کہہ دیا، ختم۔
نتیجہ ثم امر به فصحب على وجهه ثم القي في النار، فرشتے کو حکم ہوگا اور ٹانگ پکڑ کر کے چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے، ٹانگ پکڑ کر کے چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے کہاں لے جائیں گے؟ جہنم میں۔ کس کو؟ جس نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے اعمال کیے تھے، اعمال کا اس کے پاس ذخیرہ تھا، انبار تھا، پہاڑ تھے، پہاڑوں جیسے اعمال تھے، ان پہاڑوں جیسے اعمال کو دیکھ دیکھ کر کے وہ اترا رہا تھا کہ میرے پاس اتنے اعمال ہیں، رب کی بارگاہ میں جب کھڑا ہوگا نتیجہ کیا نکلے گا؟ سارے اعمال ریت کے ذروں کی سے اڑا دیے جائیں گے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، کوئی وقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں، رب کی نگاہ میں وہ سب برباد ہو جائیں گے۔ نتیجے کے طور پر چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے ٹانگ پکڑ کر کے کھینچ کر کے جہنم میں رسید کر دیا جائے گا۔ کس کو؟ یہ جہاں تذکرہ ہے اس دھرتی پر 3 ٹاپ قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ اس دھرتی پر رہنے والے، بسنے والے جو رب کی نگاہ میں، لوگوں کی نگاہ میں سب سے ٹاپ قسم کے لوگ ہیں، سب سے معزز اور مکرم لوگ ہیں، سب سے اچھا عمل کرنے والے لوگ ہیں، سب سے اچھے وظیفے سے منسلک لوگ ہیں، اور وہ کون ہیں؟ عالم، قاری، شہید، سخی، جس نے سب کچھ اپنی پوری زندگی دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے لگا دیا ہو، قربان کر دیا ہو، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ ہما شما کا شماری کیا ہے؟ اس لیے اعمال کو صرف اور صرف رب کی رضا میں کریں۔ کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی عمل ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، اپنی عبادات کو خالص کیجیے رب کے لیے۔ عبادات کے اندر ریا، شرک اصغر یعنی دکھاوا، شہرت طلبی، ان تمام چیزوں سے بچا کے رکھیے۔